رخ کریں گے اسلام آباد کا، جہاں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جب میں وزیر خارجہ کو الوداع کہہ رہا تھا، جو ان کے جذبات تھے، جو پاکستان کے لیے خیر سگالی کے جذبات وہ لے کر یہاں سے روانہ ہوئے ہیں، جو پاکستان کی نیشنل ڈے پریڈ میں شمولیت سے انہیں جو پاکستان کی جو طاقت کا، پاکستان کی جو تنظیم کا احساس ہوا ہے، اس سے مجھے خوشی ہے کہ پوری امہ میں پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا ہے، پاکستان کے سبز پاسپورٹ کی عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے لمحہ بہ لمحہ ہماری رہنمائی کی اور ہمیں گائیڈ کیا، اور ان کی گائیڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے خطاب میں جو 3-4 اہم ایشوز کا ذکر کیا، ہمارے اجلاس نے ان پر نمایاں پیش رفت حاصل کی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں ذکر کیا یوکرین کے کرائسس کا، کانفلکٹ کا، اور پاکستان کا اس میں جو ایک غیر جانبدارانہ لیکن انسانی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس میں کردار وہ چاہتے تھے، اس کردار کو ہم لے کر ان کی تقریر کے بعد جو OIC کی اسپیشل کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، اس میں اس کو لے جایا گیا کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کا کی نوٹ ایڈریس ہے، اور بہت سے وزراء خارجہ نے اس پر گفتگو بھی کی اور اپنی تشویش کا ذکر بھی کیا۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اسپیشل کمیٹی میں لے گئے، اور مجھے آج یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ OIC نے ہماری تجویز سے اتفاق کیا اور وہ ڈکلیریشن کا حصہ بن گیا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ OIC کا یہ فورم یوکرین کے کانفلکٹ کو، وہاں جو جنگ ہو رہی ہے، سیز فائر کے حصول کے لیے، عام شہریوں کی جانوں کو بچانے کے لیے، امن کو فروغ دینے کے لیے، ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بھی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ یہاں چین کے وزیر خارجہ کو بطور ایک اسپیشل گیسٹ کی دعوت دی گئی تھی، ان سے بھی مشاورت کا موقع ملا۔ وزیر اعظم پاکستان نے کل پریڈ کے بعد ان سے ایک اور ملاقات کی، جس میں وزیر خارجہ تھے اور میں تھا، اور ہم نے تبادلہ خیال کیا یوکرین کی صورتحال پر کہ ان حالات کو بہتری کی طرف لے جانے میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اپنا ذہن دیا کہ ہماری یہ خواہش ہے، اور چین سے مشاورت کی، اور چین نے بھی اپنا وزن ہماری اس سوچ میں شامل کیا، اور انہوں نے اس کی تائید کی۔ چنانچہ ان کی مشاورت کے ساتھ وزیر اعظم کے کہنے پر یہ اسپیشل کمیٹی میں گیا مسئلہ، اور اسپیشل کمیٹی نے اس کو انڈورس کر دیا۔ مجھے موقع ملا بحرین کے وزیر خارجہ سے اس موضوع پہ گفتگو کرنے کا، مجھے موقع ملا سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے اس موضوع پہ گفتگو کرنے کا، اور ہم نے طے کیا کہ انشاءاللہ یہ ہم ان پرنسپل اگری کر رہے ہیں، اس کی موڈیلٹیز ہم انشاءاللہ ورک آؤٹ کریں گے، اور ہم نے فوکل پرسنز نامزد کر دیے ہیں جو اس کی تفصیلات ہیں کہ ہم نے اس کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے، ہم اس کو ورک آؤٹ کریں گے۔ مجھے جاتے ہوئے چین کے وزیر خارجہ نے چین آنے کی دعوت دی ہے، اور عن قریب میں انشاءاللہ چین کے لیے روانہ ہو رہا ہوں،
اور مزید اس موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑا آؤٹ کم ہے جو اس OIC کی CFM کا آؤٹ کم ہے، اور اس اجلاس میں یہ چیز سامنے آئی ہے ابھر کے. دوسری چیز جس کی مجھے بے حد مسرت ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر جو سلگ رہا تھا دہائیوں سے، اور 5 اگست 2019 کے بعد اس میں ایک نئی شدت، اس نے ایک نیا موڑ اختیار کیا. ہماری تشویش جو ہے وہ اپنی جگہ قائم تھی، قائم ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ بتدریج 5 اگست 2019 کے بعد وہاں جو انسانی حقوق کی پامالی ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا. لوگوں کی زندگیاں پہلے سے زیادہ مشکل ہوتی چلی گئیں. سید علی گیلانی کی جشن خاکی کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے. تمام قیادت جو ہے وہ پابند سلاسل ہے، قید میں ہے. بچوں کو اٹھایا جاتا ہے اور والدین کو پتہ نہیں چلتا، اور ان کی لاشیں ان کے گھروں میں پہنچتی ہیں. کشمیر کے مسئلے پر مجھے یہ قوم کو بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ کانٹیکٹ گروپ میں بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی جو کہ OIC کے وزراء خارجہ کے اجلاس کی سائیڈ لائنز پہ ہوا. ترکی کے وزیر خارجہ نے، سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے، نیوزیلینڈ کے وزیر خارجہ نے، آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے، جو کشمیریوں کے ٹرو ریپرزینٹیٹیوز ہیں، انہوں نے، آزاد کشمیر کے صدر نے ایک بڑا واضح موقف پیش کیا. اور اس واضح موقف کے بعد ایک ریزولوشن پر اتفاق ہوا. ایک بڑا فورسفل ریزولوشن ہے. ایک جوائنٹ کمیونیکے پر اتفاق ہوا. اس کا ملاحظہ آپ کر سکتے ہیں، اویلیبل ہے. اور اس سے بڑھ کر مستقبل کے لیے کیا لائے عمل ہمارا ہونا چاہیے، ایکشن پلان، اس پر اتفاق ہوا کہ کس طرح اب ہم نے اس مسئلے کو لے کر آگے چلنا ہے. ممبر سٹیٹس نے کیا کردار ادا کرنا ہے، OIC کے سیکریٹریٹ نے کیا کردار ادا کرنا ہے، انڈیپینڈنٹ جو پرماننٹ ہیومن رائٹس کمیشن ہے OIC کا، اس نے کیا کردار ادا کرنا ہے، جو ہم نے اسپیشل انوائے نامزد کیا ہے اس نے کیا کردار ادا کرنا ہے، اور آپ کا بھلا ہو دیگر جو ہم نے ہمارے